अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी सैटरडे, बच्चों का ऑफ है और आज मैं भी थोड़ा सा लेट उठी हूँ। 10:30 पर आज मैं उठी हूँ और बस फेस वॉश वगैरह किया और मैं जाकर बैठ गई अपने लाउंज में। मेरी रूटीन है कि नाश्ता करते हुए ना मैं टीवी ज़रूर देखती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता भी इंजॉय करती हूँ, अपना टीवी भी इंजॉय करती हूँ। बट आज पता नहीं क्या बात है, सुबह उठकर बिल्कुल भी टीवी देखने का दिल नहीं कर रहा था। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब जहन कुछ और सोच रहा होता है ना, तो फिर टीवी तो क्या किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता। वैसे आपस की बात है, इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। आज पता नहीं क्यों जहन में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे थे। डोंट नो, मुझ समेत हर इंसान ने अपना आसाइशों का क्या मयार बना रखा है। मेरा मयार कुछ और है, आपका मयार यकीनन कुछ और होगा, किसी तीसरे इंसान का आसाइश का मयार यकीनन कुछ और होगा। बट अगर हम ठंडे दिल से आराम से सुकून से सोचें ना, तो बहुत सारी आसाइशें हमें बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी जिद्दोजहद के घर बैठे हमें हासिल हैं। लेकिन जब कोई चीज़ हमें घर बैठे हासिल हो जाती है ना, तो हम उस चीज़ की कदर नहीं करते। ये आसाइशें हमें अल्लाह की अता करता है। अल्लाह ने हमें मुफ्त में दी हुई हैं, लेकिन हमें इनकी कदर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। ज़िंदगी की सबसे पहली आसाइश जो मुफ्त में अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है, वो है हमारी सेहत। आज के दौर में जिसके पास सेहत है, मैं समझती हूँ वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। क्योंकि आजकल तो यंग एज में भी ऐसी ऐसी बीमारियाँ देखने में आ रही हैं जो पहले किसी वक्त में बुढ़ापे में भी देखने में नज़र नहीं आती थी। अल्लाह ताला ने तो हमें मुफ्त में ये दौलत दी, सेहत की दौलत दी, लेकिन क्या हमने इस सेहत की दौलत की हिफाजत की? हमें सबको पता है कि हेल्दी खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी भूख से कम खाना खाना हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डेली 35 से 40 मिनट की वॉक करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से कितने लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग। सो अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत की नेमत दी है तो इस नेमत की हिफाजत करें। सेहत की दौलत के साथ साथ अगर आपको अंदरूनी तौर पर सुकून हासिल है ना, तो भी दुनिया की सबसे बड़ी आसाइश आपके पास है। आजकल आप अपने आसपास देख लें, अपने घर में देख लें, हर बंदे को कोई ना कोई फ़िक्र है, कोई ना कोई परेशानी है, और उन फ़िक्रों में और उन परेशानियों में मुब्तला होकर उसका इनर पीस कहीं ख़त्म ही हो गया है। बल्कि ये कहा जाए कि उसने ख़ुद ख़त्म कर दिया तो भी गलत नहीं होगा। देखें, ये दुनिया जो है ना, इसमें परेशानियाँ, मसाइल चलते ही रहते हैं और चलते ही रहेंगे टिल आवर डेथ। इसका मतलब ये नहीं है कि उन परेशानियों को, उन मसलों को हम अपने सर पर सवार कर लें, सर पर सवार करके डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएं और अपने अंदरूनी सुकून को ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई ही इंसान की आजमाइश के लिए थी। सो ये हमारी आजमाइश की ही जगह है। यहाँ पर हमें परेशानियाँ भी आएंगी, मसाइल भी आएंगे, तो हमने सब्र और तहम्मुल के साथ इन बीमारियों का, इन मसाइल का, इन परेशानियों का सामना करना है और इन मसाइल की वजह से घबराना नहीं है और अपने अंदरूनी सुकून को तबाह नहीं करना। तीसरी चीज़, अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल है ना, तो भी दुनिया की सबसे बड़ी आसाइश आपके पास है। हम समझते हैं जब तक हमारे पास करोड़ों में, अरबों में रुपया नहीं आ जाएगा, हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। अगर अल्लाह ताला आपको इतना दे रहे हैं कि आपके घर का सर्किट बिल्कुल आराम से चल रहा है, किसी का आपने उधार नहीं देना, किसी से आपने उधार नहीं लेना, आपने अपने सारे सर्कमस्टांसेस अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं, तो आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं और ये अल्लाह ताला का आप पर ख़ास करम है। हम अपनी लाइफ में गुम होकर ना असल में भूल ही जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन आसाइशों से नवाजा हुआ है। बताने को, अगर मैं बताने पर आऊँ तो हज़ारों ऐसी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं बताती चली जाऊँगी और आपकी ज़ुबान से मेरी हर बात पर शुक्र निकलता जाएगा। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थकेंगी नहीं। ठीक है, बस यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के चक्रों में गुम होकर ज़रा भूल जाता है, ज़रा एहसास नहीं रहता उसको कि चुपके चुपके अल्लाह ताला ने उसको कितना नवाजा हुआ है। फिर अगर आपके पास अच्छे रिश्ते मौजूद हैं ना, अच्छे लोग अच्छे रिश्तों की सूरत में मौजूद हैं, तो भी आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। दुनिया की बहुत बड़ी आसाइश है आपके पास। अब ये अच्छे रिश्ते या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, या आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, या आपकी औलाद भी हो सकती है, कोई अंकल आंटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। देखें, इंसान को ना
بہرحال کسی نہ کسی کندھے کی، کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. خوشیوں میں تو چلیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہی ہے، لیکن اپنے دکھ میں بھی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا ہم سہارا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایک رشتہ بھی ایسا موجود ہے جو آپ کے ساتھ پرخلوص ہے، آپ کے دکھ میں، آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو دنیا کی سب سے بڑی آسائش حاصل ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کو اپنے پارٹنر کی سپورٹ حاصل ہے نا، تو بھی آپ سوچ ہی نہیں سکتی کہ کتنی بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح سے عورتیں لائک شوہر کی سپورٹ کو ترستی ہیں. کیونکہ مجھے اس طرح کے کامنٹس آتے رہتے ہیں، مجھے اس طرح کے ڈی ایمز آتے رہتے ہیں، جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتیں، اپنے بارے میں خود سے کچھ کر نہیں سکتی. ایون ایسی عورتیں تک موجود ہیں جو جن کو اپنے لیے شاپنگ تک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. سو اگر آپ کے ہسبینڈ، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے معاملات میں آپ کو سپورٹ کریں، لیکن اگر 10 معاملات ہیں اور ان میں سے 2 میں بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا، تو میں سمجھتی ہوں آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں. ہر ہسبینڈ میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں. میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ خامیوں پر کم فوکس کریں گی اور خوبیوں پر زیادہ فوکس کریں گی نا، تو آپ کے رشتے میں پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. اکثر بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے صرف نیگیٹو پوائنٹس کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں، کبھی بھی پازیٹیو پوائنٹس نہیں دیکھیں گی. تو پلیز آپ پازیٹیو پوائنٹس پر فوکس کیا کریں. اگر 15-20 چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ چاہیے اور آپ کو 15-20 معاملات میں سپورٹ نہیں مل رہی، صرف 2 میں سپورٹ مل رہی ہے، صرف 3 میں سپورٹ مل رہی ہے، تو بھی آپ دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہیں. کیونکہ بہرحال ابھی بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جنہیں ایک سنگل میٹر میں بھی اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ کو آج کے دور میں اچھی نیند آ جاتی ہے نا، تو بھی آپ دنیا کی خوش نصیب ترین انسان ہیں. کیونکہ آج کل جتنا پریشانی کا، جتنا وہ کہتے ہیں نا ہیجان والا دور چل رہا ہے، اس میں نیند بھی مشکل سے آتی ہے. میں نے تو زیادہ تر لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ کسی کو گھر کے مسائل ہیں، کسی کو بچوں کے مسائل ہیں، کسی کو فائنینشلی مسائل ہیں، تو لوگوں کو نیند تک نہیں آتی ہے اور وہ سونے کے لیے سلیپنگ ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر آپ کو رات کو سکون سے نیند آ جاتی ہے نا، تو یقین کریں آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں. ویسے یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جو عورتیں اوور تھنکنگ کا شکار ہوتی ہیں نا، انہیں نیند بہت مشکل سے آتی ہے یا پھر آتی ہی نہیں ہے. اور ایسی ہی عورتیں یا ایسے ہی لوگ پھر رات کو سلیپنگ پلز بھی لیتے ہیں. اصل میں یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا فیورٹ کام ہوتا ہے رات کو بیڈ پر لیٹنا سونے کے لیے. اور لیکن انہوں نے لیٹ کر سونا نہیں ہوتا، انہوں نے لیٹ کر صرف پرانی باتوں کو یاد کرنا ہوتا ہے اور روتے رہنا ہوتا ہے. میں نے بارہا اپنے ولاگز میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک تو ماضی کو کبھی نہ یاد کیا کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اپنی نا باؤنڈریز سیٹ کریں. جب آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں گی نا، پھر دوسرے کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو ہرٹ کر سکے. میرا تو ایک سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ عزت اس کی کریں جو آپ کی عزت کرے. جو آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ بھی اس کی عزت نہ کریں. سمپل. اوور تھنکنگ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. صرف اور صرف آپ ہرٹ ہوں گی، آپ انگزائٹی میں جائیں گی، ڈپریشن میں جائیں گی. اور یہ جو اوور تھنکنگ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو بہت شوق ہوتا ہے اپنے پاسٹ میں جینے کا. ان کے حال میں کیا ہو رہا ہے، کتنی اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس پر ان کا فوکس کبھی بھی نہیں ہوتا. ان کا فوکس ہمیشہ اپنے پاسٹ میں ہوتا ہے. سو اوور تھنکنگ سے نجات حاصل کریں. دیکھیں، اوور تھنکنگ سے بچنے کا نا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ جب آپ کو وہ سوچیں آنے لگیں تو آپ نے فوراً ان سوچوں کو سٹاپ کرنا ہے اور اپنی اٹینشن کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنی ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے اور یہ چیز صرف پریکٹس سے ہی آتی ہے. ایک مثال جو میں نے اپنے ولاگز میں بار بار آپ کو دی ہے کہ دیکھیں، پنکھا تب تک نہیں چلتا جب تک آپ پنکھے کا بٹن نہیں آن کریں گی، ٹھیک ہے نا. پنکھا تبھی چلے گا جب آپ پنکھے کا بٹن آن کریں گی. سیم یہی حال ہماری سوچوں کا ہوتا ہے. جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی نا کہ سوچیں آپ کے دماغ میں آئیں، تب تک سوچیں نہیں آئیں گی. کوئی ایک سوچ بھی اگر آپ کے دماغ میں آتی ہے، فوراً اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں. اگر آپ بستر میں لیٹی ہوئی ہیں، کوئی ایک سوچ آئی، فوراً سے آپ نے کوئی سورت پڑھنی شروع کر دی. ساتھ میں ہسبینڈ لیٹے ہوئے ہیں، ہسبینڈ سے کوئی بات شروع کر دی. بچے لیٹے ہوئے ہیں، بچوں سے کوئی بات شروع کر دی. اگر آپ جاگ رہی ہیں، جیسے ہی کوئی سوچ آئی، فوراً کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا. لائک گارڈننگ شروع کر دیں، کچھ بنانا شروع کر دیں، ٹی وی پر کوئی شو دیکھنا شروع کر دیں. کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو بھئی قرآن پاک کی سورت کوئی نہ کوئی پڑھنی شروع کر دیں. یہ بیسٹ طریقہ ہے اور میں نے تو یہ بہت پریکٹس کی ہے. مجھے تو جب بھی سوچیں تنگ کرتی تھی نا،
تو میں تو بھائی سیدھا سیدھا اپنا موبائل اٹھاتی تھی اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دیتی تھی. اور آپ لوگ یقین کریں کہ اس سے میری زندگی میں اتنا سکون آیا ہے، اتنا سکون آیا ہے، اور یہ پریکٹس سے آتا ہے. اب ٹوٹلی میری مجھے اس طرح کی سوچیں تنگ نہیں کرتی، میرے مائنڈ میں نہیں آتی. تو آپ لوگ بھی یہ پریکٹس کریں گی نا تو آپ لوگ بھی اوور تھنکنگ سے چھٹکارا پا سکتی ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہر عورت ہی، تقریباً ہر عورت ہی اوور تھنکنگ کا شکار ہے. اچھا، پھر آخری چیز، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہوا ہے نا، ٹائم مطلب دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسے دوست، ہمارے رشتہ دار ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، ہماری زندگی لمبی کی ہوئی ہے، آج بھی ہم زندہ ہیں. اٹ مینس یہ دنیا کی سب سے بڑی آسائش ہے جو ہمیں حاصل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا لمبا ٹائم دیا. ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے پیارے رشتہ دار ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن ہم آج بھی اس دنیا میں ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. تو یہ نعمت کیا کسی بڑی نعمت سے کم ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. زندگی سے بڑی نعمت تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہی بار ملتی ہے زندگی، دوبارہ تو ملنی بھی نہیں ہے. تو بس جناب، یہی میرے دل کی باتیں تھیں، یہی آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ حافظ.